بھی خاطر خواہ کوئی وہ نہیں آئی تو طریق انصاف کا تو بیانیہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یوم سیاست سے پہلے میں شروع کروں گا. کراچی میں آپ دیکھ لیں, آپ کے پی میں دیکھ لیں, اور پنجاب میں تو آپ کل میں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی, وہاں پہ ارشاد بی بی صاحبہ ہیں گجرانوالہ میں, وہ ہارٹ اٹیک سے دنیا سے چل بسیں. ایک دوسرے صاحب تھے کوٹ ادو سے, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, وہ ہارٹ اٹیک سے کی وجہ سے, پنجاب پولیس کی دہشت گردی کی وجہ سے وہ دنیا سے چل بسے. اور اس طرح کے بے شمار میں واقعات بتا سکتا ہوں. مبین جٹ صاحب کے گھر میں ریڈ, احمد چٹھا صاحب کے گھر پہ ریڈ, ہمارے انیکا بھٹی صاحبہ کے گھر پہ ریڈ, ٹوٹل فرنیچر کو تباہ و برباد کرنا, لوگوں کو اریسٹ کرنا, ولیج کاؤنسل, یونین کاؤنسل کے ہمارے تنظیم کے عہدیداران کو پکڑنا, ان کو زد و کوب کرنا. تو یہ تو پنجاب پولیس کا ایکشن تھا. پھر بھی لوگ نکلے ہیں, ریلیز نکلی ہیں الحمدللہ, اور میں کنڈیم کرتا ہوں رول اسٹیبلشمنٹ کا, انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اور یہ نام نہاد انسٹالڈ فارم 47 رجیم مریم نواز کی اور شہباز شریف کو. ان کے پاس نہ جرت ہے نہ ان کے پاس اہلیت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ مقابلہ کر سکتے. سر ابھی گورنر پنجاب خود اعتراف کر چکے ہیں کہ پنجاب بھر میں دھاندلی ہوئی ہے. گورنر پنجاب اعتراف کر چکے ہیں, اس پہ آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ ان کو اس فارم 47 کی رجیم کو چلو بھر پانی میں مر جانا چاہیے ڈوب کے. اور جہاں آپ کے تفصیلات زر کے بارے میں بات ہے, ٹائم لگتا ہوتا ہے, یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ سارے لوگ. اچھا, جنید اکبر کی جانب سے انکشاف کیا گیا کہ 2 سال کا کہا گیا اگر آپ خاموش رہیں تو آپ کے کیسز ختم ہو جائیں گے. عمران خان کو یہ آفر دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جنید اکبر کے خلاف جو پارٹی کے رہنما ہے اور پارٹی کے اندر سے ہی لوگ کمپین چلا رہے ہیں کہ جنید اکبر فیل ہو گیا ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہے. جنید اکبر خان صاحب الحمدللہ ایک ورکر مطلب کا ان میں وہ جذبہ ہے, وہ گراس روٹس ورکر ہیں, وہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اور وہ کامیاب جلسہ تھا الحمدللہ, اور وہ کامیاب ہوں گے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, پارٹی متحد ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمر ایوب صاحب یہ بتائیے گا کہ اور جو آفر دی گئی ہے سر, آفر دی گئی ہے, اور اس کا مجھے نہیں معلوم. خطوط کا زمانہ تو بہت پرانا ہو گیا ہے. خان صاحب 2 خط لکھ چکے ہیں کہ ان کے سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں رتی برابر بھی ہمیں پڑھنے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تیسرا خط سننے میں آ رہا ہے, لکھا جا رہا ہے خطوط سے پاکستان تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ جہاں پہ آپ کے سیکیورٹی ذرائع کو کوٹ کر رہے ہیں تو آج کل انٹرنیٹ اویلیبل ہے, ساری چیزیں میڈیا پہ ہوتی ہیں. جنرل یحییٰ صاحب کا دور یاد کر لیں, 1971 میں یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی تھی. میں تو بآواز بلند ہر جگہ پہ کہتا ہوتا ہوں کہ خدا را ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی جوڈیشری کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, انٹیلیجنس ایجنسیز کو. یہاں پہ سامنے ایک بلڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹسز خطوط لکھ رہے ہیں. پہلے بھی لکھا تھا کہ ان کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک طرح کی ججمنٹس تھے ان کے خلاف, اور انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو پریشرائز کر رہی ہیں. اس وقت بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, وہاں پہ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی شخص فیڈرل گورنمنٹ کا وزیر ہو, پروونشل گورنمنٹس بلوچستان, سندھ, پنجاب کا کوئی سیکرٹری ہو, کوئی شخص ہو, ان پولیس فورسز کے لوگ ہوں, بلوچستان کا اپنا آئی جی جو ہے اور چیف سیکرٹری بغیر سیکیورٹی کو بلوچستان کا دورہ کرے. میرا اوپن چیلنج ہے, میں بغیر سیکیورٹی جاؤں گا, اکیلا جاؤں گا, دوسری گاڑی میں پیچھے وہ لوگ آ جائیں, مطلب یہ گورنمنٹ کے اہلکار, کوئی فیڈرل وزیر ہو, محسن نقوی ہو, کوئی بھی ہو, اوپن چیلنج, بغیر سیکیورٹی بغیر پروٹوکول کے ہیں. میں دیکھتا ہوں وہ کیسے جاتے ہیں. بھائی پاکستان میں بلوچستان کا خطہ 8 اضلاع میں نہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ گایا جا رہا ہے, نہ پاکستان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے. وہاں پہ ہوش کے ناخن لیں. سو لہٰذا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ کا عوام کے درمیان اور مسلح افواج کے درمیان جو خلیج بنی ہوئی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. وہ واحد طریقہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی, صاف اور شفاف الیکشنز, اور جو بھی اس کا رزلٹ ہو وہ انشاءاللہ. سر خان صاحب کی طرف سے ماہرنگ بلوچ کے ساتھ اس کی سربراہی آپ کس کو دینے جا رہے ہیں؟ اور شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 1 سال سے اپوزیشن کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آیا جو اس میں ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا جا سکے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے خود آؤٹ ریچ کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو, باقی سارے ساتھیوں کو, اور تبھی تو وہ آئے ہیں اور انہوں نے مطلب بات چیت ہم سے کی ہے, اور ہم خود ان کی طرف گئے تھے ساری اپوزیشن پارٹیز کو. اور جہاں تک آپ کی اپوزیشن الائنس کا تعلق ہے وہاں پہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, اور اس کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. سر ماہرنگ بلوچ کے حوالے سے بتائیے گا کہ خان صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ماہرنگ بلوچ کے ساتھ رابطہ کیا جائے, اگر کہا گیا ہے تو کیا رابطہ ہوا ہے؟ میری جتنی آپ سپیچز قومی اسمبلی میں اس سال میں دیکھیں, جتنی پریس میڈیا ٹاک بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن,
میں نے مارنگ بلوچ صاحبہ کو، بلوچستان کی عوام کا، بلوچستان کی خواتین کا ہر جگہ پہ ذکر کیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی کیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ.